بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نعت پڑھ رہے تھے محسن کاکروی کی لکھی ہوئی، تو نعت کل مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے، تو آپ لوگ صفحہ نمبر 119 پہ دیکھیں۔ پہلا سوال لکھا ہوا ہے کہ ہم نعت اور منقبت میں فرق واضح کریں۔ اس میں آپ لکھیں گے اس کا جواب، پہلے حمد کی آپ نے تعریف لکھنی ہے۔ حمد کے لغوی معنی ہوتے تعریف یا ثنا کے ہیں، اور شاعری کی اصطلاح میں اس سے مراد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، صفات، اوصاف، خصائل، بڑائی، خصوصیات، جواہر، کمالات، صلاحیتیں اور عالیشان ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حمد میں پاکیزہ، شستہ اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اس کے بعد پھر نعت کی تعریف ہے۔ نعت کے لغوی معنی اچھائی اور تعریف کے ہیں۔ شاعری کے اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کردار، مقام و مرتبے کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، مثلاً تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر منقبت کی تعریف ہے۔ منقبت کے لغوی معنی صفت یا تعریف کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں اس سے مراد ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ کی اوصاف و کردار اور مقام و مرتبے کا اظہار عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جائے، اسے منقبت کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ شعر، فیض عالم گنج بخش، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، یعنی یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار جو ہے وہ لاہور میں ہے، تو ان کے بارے میں یہ شعر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی تعریف میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک شعر یہ بھی لکھ سکتی ہے، اگر یہ شعر آپ کو مشکل لگے تو ساتھ میں نے ایک آسان شعر بھی لکھا ہے، یہ آپ لکھ سکتی ہیں کہ شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کے رسول اللہ نے لہرایا، یعنی اس میں حضرت عائشہ کا ذکر کیا گیا نا، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ان تینوں کا فرق لکھیں گی، ہیڈنگ لکھ کے فرق کی اس میں لکھیں گے کہ بنیادی طور پہ تمام نظمیں قصیدے کی مختلف شکلیں ہیں، یہ اقسام ہیں، اور ہر ایک کا موضوع ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر قصیدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو تو اسے حمد کہتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو تو نعت، اور اگر صحابہ کرام بزرگان دین کی تعریف ہو تو اسے منقبت کہتے ہیں۔ اب بیٹا سوال نمبر 2 دیکھیں، شاعر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اوصاف بیان کی ہیں، ان کی وضاحت کریں۔ اس میں بھی جواب لکھنے کا وہی طریقہ، پہلے آپ نظم کا عنوان لکھیں گے، نعت، شاعر کا نام محسن کاکروی اور ماخوذ از یا اخذ کردہ قصیدہ مدح خیر المرسلین۔ تو اس میں بتائیں گے اس نعت میں شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں اعلیٰ اور افضل ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ گل خوش رنگ اور باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ بلندی کا چاند ہیں، دونوں جہانوں کے لیے کامیابی کے ضامن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے سمندر کا موتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے مکمل اور جامع کمالات و اوصاف رکھتی ہیں، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موت کے بعد بھی شاعر کے لیے روشنی اور اجالے کا باعث بنے گی۔ سوال نمبر 3 ہے، آخری 3 اشعار میں کیا دعا کی گئی ہے؟ اس میں بھی جواب میں لکھیں، پہلے نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام محسن کاکروی، ماخوذ از یا اخذ کردہ قصیدہ مدح خیر المرسلین۔ آخری 3 اشعار میں بالترتیب یہ دعا کی گئی ہے، پہلا پڑھنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری کمزور رگوں میں ایسے پھلے پھولے کی ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر جائے جس کی ہر شاخ پھولوں اور پھلوں سے بھری ہو، یا یہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اپنی امید کے ریشے کو درخت بننے اور اس درخت کو سرسبز ہوتے اور اس کی ہر شاخ پر پھل اور پھول کھلنے کی دعا طلب کی ہے، یعنی اس کی امید اور تمنا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے پوری ہو جائے۔ پھر اس میں دوسرا پوائنٹ لکھیں گے، شاعر کی تمنا ہے کہ موت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روشن چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، جس کی روشنی میں وہ قیامت تک کا کٹھن اور تاریک سفر بآسانی طے کر سکیں۔ پھر تیسرا اس میں لکھیں گے کہ روز محشر شاعر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، آپ کی تعریف میں لکھا گیا ان کا کلام بطور اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔
پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، اس نعت میں جو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ تو بیٹا آپ بتائیں کہ تشبیہ کس سے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن آپ نے 9th میں بھی پڑھی اور 10 میں بھی پڑھی ہے۔ تو تشبیہ کے لغوی معنی تھے مماثلت، مطابقت یا ایک جیسا ہونا، اور علم بیان کی روح سے کسی خاص خوبی یا خامی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں آپ لکھیں گے، اس نعت مبارک میں انہوں نے، شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خوبصورت تشبیہات استعمال کی ہیں۔ پہلا ہے گلے خوش رنگ، یعنی آپ کو خوبصورت پھول سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد ہے زیب دامان ابد، ترہ دستار ازل، اوج رفت کا کمر، نقل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشم کثرت کا کمل، نقل سرسبز اور مشل۔ یہ تمام تشبیہات آپ کی ذات مبارکہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 5، اس نعت میں جن اصناف سخن کا ذکر ہوا ہے ان کی تعریف کریں۔ اس میں پہلا لکھا ہوا ہے کتا کی تعریف۔ کتا کے لغوی معنی ہے ٹکڑا یا جز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد ایسی صنف سخن جس میں 2 یا 2 سے زائد اشعار جن میں ایک ہی مضمون یا موضوع مسلسل بیان کیا گیا ہو اسے کتا کہتے ہیں۔ کتا میں مطلع کی موجودگی ضروری نہیں، اس میں ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیے کی پابندی لازمی ہے۔ کتا ہر بحر میں کہا جا سکتا ہے، مثلا یہ اکبر الہ آبادی کا ایک کتا ہے، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو یہ اکبر الہ آبادی کا کتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں قصیدہ کا ذکر شاعر نے کیا، تو قصیدہ کی تعریف میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گاڑا مغز، یا دوسری رائے یہ ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے۔ تو ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ، وزیر یا دولت مند آدمی کی تعریف بیان کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی مسلسل نظم ہوتی ہے جس کے پہلے 2 مصرعے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں۔ مثلا نہ کوئی اس کا مشابہ نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مشابہ نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل نہ مقابل نہ بدل۔ اس کے بعد پھر اس میں غزل کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اس کی تعریف میں آپ کو بتاتی ہوں۔ غزل کا لفظ عربی زبان کا ایک مصدر ہے جس کے معنی کاتنا، یعنی چرخے پر روئی سے سوت دھاگا بنانا، اور اسی سے مغزل ماخوذ چرخے کو کہتے ہیں۔ تو ادب کی روح سے غزل کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ غزل نظم کی ایسی صنف ہے جس میں عشق و محبت حقیقی و مجازی کا ذکر ہوتا ہے۔ غزل کی کم از کم اشعار کی تعداد 5 اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اس میں ردیف قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے ہر شعر میں الگ موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں حسن و عشق، تصوف، فلسفہ، سیاست، مذہب اور اخلاقی مضامین وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا غالب کا یہ شعر ہے غزل کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یا یہ بھی غالب کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ سوال نمبر 6 ہے، سند مرات النظیر سے کیا مراد ہے؟ تعریف کریں، مثالیں دیں۔ تو اس میں مراد کے لغوی معنی ہوتے ہیں ملحوظ رکھنا، اور نظیر کے لغوی معنی مثال کے ہیں۔ علم بدیع کی روح سے جب کوئی شاعر اپنے کلام میں چند ایسی باتوں کا ذکر کرتا ہے جن میں باہمی مناسبت ہو لیکن ان میں باہمی تضاد نہ ہو، اسے سند مرات النظیر کہتے ہیں۔ مثلا حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو اب دیکھیے اس شعر میں مسلمان کی مناسبت سے حرم پاک، اللہ اور قرآن کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے کہ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ،
جوئے شیراؤ تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ اب اس میں دیکھیں تلمیح استعمال کرتے ہوئے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا نا، تو اس میں فرہاد کا ذکر کیا ہے۔ کوکن سے مراد جو وہ فرہاد ہے، تو فرہاد جس نے جو ہے وہ خسرو پرویز نے فرہاد ایک مجسمہ ساز تھا، اور جس سے اس نے ملکہ کا مجسمہ بنانے کے لیے اس کو محل میں بلوایا۔ اس کی ملکہ کا نام شیریں تھا، تو فرہاد جو تھا جب اس کو مجسمہ بنا رہا تھا، اس دوران اسے شیریں سے محبت ہوگی، اور اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے مجسمہ یہ رکھ لیں اور شیریں مجھے دے دیں۔ تو بادشاہ نے یہ شرط لگائی کہ اگر وہ بیستون پہاڑ کو کاٹ کے اس میں سے نہر جاری کرے گا اور محل تک لائے گا تو اس سے وہ اپنی شرط پوری کر دے گا۔ تو چونکہ بادشاہ کو معلوم تھا کہ فرہاد جو وہ ایسا مشکل کام نہیں کر سکے گا، لیکن چونکہ فرہاد جو تھا وہ اپنے جذبے میں سچا تھا، اور اس وجہ سے اس نے پوری لگن اور اپنے جذبے کے تحت اس بیستون پہاڑ کو کاٹ کر اس میں سے نہر جاری کی اور اسے محل تک لایا۔ تو اس کے بعد جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس نے ایسا ناممکن کام کر دکھایا، تو ظاہر ہے کہ اس نے بھی پھر جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، تو اس وجہ سے اس نے جو ہے کسی عورت کو فرہاد کے پاس بھیجا اور اس نے یہ بتایا کہ تم نے جس کی خاطر یہ نہر کھودی ہے تو وہ تو مر چکی ہے، یعنی شیریں مر چکی ہے۔ تو فرہاد کو اس بات کا بہت ہی صدمہ ہوا اور اس نے اپنے سر میں تیشہ مار کے خودکشی کر لی۔ تو یہاں پہ اس میں تلمیح استعمال کرتے انہوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا شاعر نے۔ تو یہاں پہ کوکن سے مراد جو فرہاد ہے، تو کوکن یعنی فرہاد کی مناسبت سے جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر، تیشہ جس سے پہاڑ کھودا جاتا ہے، اور سنگ پہاڑ یعنی پتھر کو کہتے ہیں، تو یہ الفاظ اسی مناسبت سے آئے ہیں، اس وجہ سے اس میں صنعت مراد النظیر پائی گئی ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں باغ کی مناسبت سے پتا بوٹا پودے کو کہتے ہیں، پتا بوٹا اور گل پھول کو کہتے ہیں، تو یہ اسی مناسبت سے یہ الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، جس وجہ سے اس میں صنعت مراد النظیر استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ بیٹا آج ہماری ایکسرسائز جو مکمل ہو گئی ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو اپنی نوٹ بکس پہ آپ اس کو پہلے جو میں آپ کو نوٹس بھیج رہی ہوں نا، اس سے پڑھیں اچھی طرح سے، تیاری کرنے کے بعد پھر پریکٹس کے طور پہ اس کو آپ نوٹ بک پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ فرائیڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ حمد کا، تو آپ نے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ ٹیسٹ لوں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔